کتنے مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے محمد رسول اللہ کی امتی جو اذان سن کر اپنی دکان کا شٹر ڈاؤن کر دیتے ہیں اور اپنا دنیا کا کاروبار چھوڑ کر نماز کی تیاری کے لیے مسجد میں آ جاتے. کتنے لوگ ہیں؟ ہندوؤں کی نہیں کہ بات کر رہا نہ سکھوں کی نہ یہودیوں کی نہ عیسائیوں کی. ماشاءاللہ فیصل آباد مسلمانوں کا شہر, یہ منڈی گوادر مسلمانوں کا محلہ, سارے مسلمان ان کی بات کر رہا ہوں. اذان سن کر کتنے مسلمانوں کی دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہوتے ہیں؟ آپ کے محلے میں سرکاری اور غیر سرکاری کئی دفاتر ہوں گے. ان سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے کتنے مسلمان ہیں وہ اپنی دنیا کی مصروفیت کو ختم کر کے نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں؟ کیوں جی؟ کوئی نہیں. کتنے مسلمان ہیں؟ ہم بھی مسلمان, ہمارے بچے بھی مسلمان, ایسا ہی ہے نا. ہمارے محلوں میں, ہماری آبادیوں میں میرے بھائیوں ہمارے بچوں کے ٹیوشن سینٹر ہیں, اکیڈمیاں ہیں, پرائمری اسکول ہیں, ہائی اسکول ہیں. ہمارے شہر میں کالج اور یونیورسٹیاں ہیں. نہیں, اللہ کے لیے مجھے ایک ٹیوشن سینٹر, ایک اکیڈمی, ایک اسکول, ایک کالج, ایک یونیورسٹی کا نام بتا دو جہاں اللہ اکبر کی صدا سن کر سب کے سب ٹیچر بھی, پروفیسر بھی اور بچے بھی سب دنیا کی مصروفیت چھوڑ کر نماز کی تیاری میں نکل جاتے ہیں. کتنے؟ کوئی بھی نہیں. میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں, تکلیف ہے, اللہ کی قسم مجھے بڑی تکلیف ہے. فیصل آباد میں ہندوؤں کے سکول نہیں, سکھوں کے سکول نہیں, یہودیوں عیسائیوں کے سکول نہیں, کمیونسٹوں بدھ متوں کے سکول نہیں, پیدا کرنے والے کی قسم مسلمان کہلانے والوں کے سکول, انہوں نے چھٹی کا ٹائم وہ رکھا ہوتا ہے جو مسجدوں میں نماز کا ٹائم ہوتا ہے. اب چھوٹے بچے سکول دور ہیں گھر سے, وہ تو اکیلے نہیں جا سکتے, ان کو لانے کے لیے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ جماعت چھوڑنی پڑتی ہے, جماعت چھوڑنی پڑتی ہے. کہ وہ جو نماز باجماعت پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے جائے کہ وہاں نماز پڑھائیں مسلمانوں کے بچوں کو, مسلمان کے وہ ان کے ماں باپ کو بھی رکاوٹ ڈالتے, وہ بھی نہ پڑھ سکے. اس نبی, جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, اس نے نہ کوئی نماز چھوڑی نہ کوئی جماعت چھوڑی. اور آج مسلمان کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں, کتنی جماعتیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائیوں اللہ اکبر, بھرا پڑا ہے, بھرا, سارا ملک بھرا پڑا ہے, پورا ملک بھرا پڑا ہے. سارے محلے, آبادیاں, خاندان, مارکیٹیں, بازار اللہ کی قسم اٹے پڑے ہیں بے نمازوں سے. اذان سنتے ہیں 10 سے مذہبی, اذان سن کر 10 سے مذہبی نہیں ہوتے. ان کو یہ احساس تک اللہ کی قسم نہیں ہوتا, ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کو احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ جو اعلان ہوا ہے یہ ہمارے مالک نے ہمیں اپنے گھر میں بلانے کے لیے اعلان کروایا ہے. وہ ہمارا مالک بلا رہا ہے, ہمارا خالق بلا رہا ہے, ہمارا پروردگار پالنہار رازق بلا رہا ہے. ہمیں آنکھیں دینے والا, کام دینے والا, زبان دینے والا, دیکھنے, سننے, بولنے کی قوتیں دینے والا, دنیا کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال دینے والا, وہ ہمارا مالک جس کے ہم بندے ہیں, جس کے ہم غلام ہیں, وہ ہمارا مالک, اس نے بلایا ہے اپنے گھر میں. انصاف سے بتائیے 10 سے 5 ہوتے تو یہ پیغام سن کر مسلمان, جس کے کام میں اللہ اکبر کی صدا ٹکراتی ہے, وہ اپنا لیکچر بند نہیں کرتا, وہ اپنی دکان کا شٹر ڈاؤن نہیں کرتا, وہ اپنے آفس میں اپنا چلتا ہوا قلم نہیں روکتا, وہ اپنی دنیا کی مصروفیتیں چھوڑنے
اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کیا اس نے اللہ اکبر کا مانا تھا اللہ سب سے بڑا ہے؟ اس نے اللہ کو سب سے بڑا مانا ہے؟ ہاں؟ اگر اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے، قسم ہے اللہ کی دنیا کی ہر شے چھوڑ کر نماز کے لیے چلا تھا، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی، ہماری ماں کہتی ہے عائشہ، ہمیں ایسا لگتا، صحیح حدیث کے لفظ ہیں، ہمیں ایسا لگتا کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان پہچان کا سلسلہ ہی نہیں ہے، ہم اجنبی لوگ ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ کیفیت ہو جاتی، اذان سنتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ بیویوں کی فکر، نہ گھر کے کام کاجوں کی فکر، نہ دنیا کی اور مصروفیات کی طرف دھیان، پورا دھیان باجماعت نماز کی طرف، امام الانبیاء ساری زندگی یہ کیفیت۔ اور ہمارے کام پر جو بھی نہ لیجیے، ہم پیسے بس بھی نہ ہو تو میرے بھائیو ہمارا اس نبی سے تعلق کیا ہے؟ اس نبی سے رشتہ کیا ہے؟ اس نبی سے نسبت کیا ہے ہماری؟ وہ خاتم النبیین ہوئے، ایک نماز نہیں چھوڑتے، ایک نماز نہیں چھوڑتے۔ ہم روزانہ سینکڑوں نمازیں، ساری زندگی میں ہزاروں نمازیں، ہزاروں جماعتیں کہیں کر جاتے، احساس نہیں ہوتا۔ میں صاف کہہ سکتا ہوں، صاف، ناراض نہیں ہونا، آپ کو نہیں کہہ رہا، ساری پاکستانی قوم کا رونا رو رہا ہوں، صاف کہتا ہوں، مسلمانوں نے پیدا کرنے والے کی قسم ہے اپنے رب کی عظمت کو آج تک جانا ہی نہیں اور مانا ہی نہیں، اپنے رب کی عظمت کو نہ جانا نہ پہچانا، نہ رب کو عظیم مانا ہے۔ جو اللہ کی عظمت کو جانتا، پہچانتا، مانتا، وہ اس کا پیغام سن کر اپنے دنیا کی مصروفیتوں میں مصروف رہتا۔ مجھے دیانتداری سے بتا دیں۔ اچھا چلو مجھے یہ سمجھا دیں آپ، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، آپ بھی مارکیٹ میں بیٹھے، مسجد کے ارد گرد مارکیٹ ہے نا، مارکیٹ میں بنی ہوئی نا، مسلمانوں کی مارکیٹ ہے ماشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اللہ اکبر، اتنی بات سمجھا دیں صرف چھوٹی سی، اذان سن کر اگر میری دکان کا شٹر ڈاؤن ہو جائے، میری دنیا کی ساری مصروفیت رک جائے اور میں سب کچھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤں، تو جو روزی رب نے میرے اور میرے بیوی بچوں کے مقدر میں لکھی ہے، اس کو کوئی ایک رکمہ کم ہو جائے گا؟ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء نے کہا یہ میری یا آپ کی بات نہیں ہے، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، ہر کوئی کسی جان کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا لکھا ہوا سارے کا سارا رزق حاصل نہیں کر لیتا، مرے گا نہیں۔ ایک لقمہ چھوڑ کے اللہ کی قسم میں نے اور اپنا جو رب نے مقدر میں لکھ دیا نا، ایک لقمہ چھوڑ کے دنیا میں نہیں جانا، سارا کھا کے جانا۔ اچھا اگر میں اذان سن کر دکان پہ بیٹھا رہوں، کاروبار چلاتا رہوں، دنیا کی مصروفیتوں میں مصروف رہوں، رب کے اعلان کی پرواہ نہ کروں، تو جتنا رب نے میرے اور میرے بچوں کے مقدر میں لکھا ہے اس سے زیادہ کھا لیں گے ہم؟ کھا سکتے ہیں زیادہ؟ تو پھر فائدہ کیا؟ مجھے فائدہ سمجھا دو، کیا فائدہ ہے؟ اذان کے بعد اپنی دنیا کی مصروفیتوں کو، دنیا کے کاموں کو جاری رکھنے کا فائدہ مجھے سمجھا دو کیا ہے؟ کتنا بڑا فریضہ ہے، ہم نے سمجھا کیا نماز کو؟ مسلمانوں نے، ہمارے خاندانوں نے، ہمارے معاشروں نے کیا سمجھ کیا ہم نماز کو؟ کتنا بڑا فریضہ ہے میرے بھائیوں، غور کرنا۔ کھڑے ہو کر نہیں نہ پڑھ سکتے، مشکل ہے کھڑے ہونا۔ اللہ نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، اللہ نے کہا بیٹھ کر پڑھ لو، چھوڑنی نہیں ہے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، کہا لیٹے لیٹے پڑھ لو، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ وضو کے بغیر میرے پیغمبر نے فرمایا نماز قبول نہیں ہوتی۔ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔
بندہ وضو نہیں کر سکتا، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز نہ پڑھو چھٹی ہے، اللہ نے کہا تیمم کر کے پڑھ لو، تیمم سے پڑھ لو، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ نہ کرے کوئی بندہ تیمم بھی نہ کر سکتا ہو، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بندہ اتنا شدید بیمار ہو جائے، چارپائی پر پڑا ہوا ہو، ایک بازو پہ گلوکوز، دوسرے پہ بلڈ کی ڈرپیں چل رہی ہو، پیشاب کی نالی بھی لگی ہوئی ہو، پیشاب اس کے کپڑوں اور بستر پر بھی گرا ہوا ہو، کپڑے بھی پلید ہیں بستر بھی پلید ہے، اس حالت میں مریض پڑا ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، اور میرے محترم بھائیوں بزرگوں کلمہ پڑھنے والے ہو، اللہ کے لیے غور کرنا، یہ بندہ، اس بندے کے پاس اس کے کپڑے اور بستر بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو وضو تیمم کروانے والا بھی کوئی نہیں ہے، خود کے ہلنے جلنے سے آگے ہوئے ہل جل نہیں سکتا، مگر اس بیمار کی عقل اور اس کے ہوش و حواس کام کر رہے ہیں، عقل بھی کام کر رہی ہے، ہوش و حواس بھی کام کر رہے ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی، اس حالت میں پڑے مریض کو بھی اللہ نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، وہ بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، پلید کپڑوں میں، پلید بستر میں جیسے پڑا ہے ویسے ہی پڑھ رہا، ویسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا فاتقوا اللہ مستطعتم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مسلم شریف کے اندر امام الانبیاء کے الفاظ ہیں اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، اب اس کے بس بھی نہیں ہے کپڑے بدلنا، وضو کرنا، تیمم کرنا، یہ ایسے ہی پڑھ لے، رب ایسے ہی قبول کرتا ہے، چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ یار اتنا بڑا بندہ اور ہم گانے سنے